اگر میں بیان کرتے کرتے کسی غیر حدیث کو کہ وہ حدیث شریف میں آتا ہے تو بتائیے میں گناہ گار ہوں گا کہ نہیں ہوں گا؟ تو اس نے تھوڑا سا کوآپریٹ کیا کریں، آپ توجہ رکھا کریں، محبت سے ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں۔ میں کر رہا تھا ماضی قریب میں ہماری جماعت کے بزرگ گزرے عالم دین، عمر زیادہ ہو گئی، ڈاکٹر نے کہا آپ کا آپریشن کرانا پڑے گا، انہوں نے آنکھ کا آپریشن کرا لیا۔ آنکھ کے آپریشن کے بعد ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ ابھی ٹانکے تازہ ہیں، زخم ہرا ہے، آپ 3 دن تک سجدہ مت کیجیے گا، 3 دن سجدہ کریں گے تو باڈی کا پریشر، بلڈ کا پریشر آنکھ پر پڑے گا تو ممکن ہے کہ ٹانکے ٹوٹ جائیں، خون بہنے لگے، پریشانی ہو جائے گی، تو 3 دن احتیاط کیجیے گا، سجدہ مت کیجیے گا۔ وہ اپنے گھر آئے اور گھر آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتے کہ 3 دن میرے حصے کا کھانا مت بنانا، 3 دن میرے حصے کی روٹیاں مت بنانا۔ تو بیوی کہتی ڈاکٹر نے آپ کو 3 دن سجدہ کرنے سے منع کیا، میں ساتھ تھی، مجھے پتا ہے کھانے پینے سے منع نہیں کیا، سجدے سے منع کیا، اور آپ کہہ رہے 3 دن کھانا نہیں بنانا، کیوں؟ تو جانتے ہو کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ جس رب کے 3 دن سجدے نہیں کروں گا، کس منہ سے 3 دن اس کی نعمتیں کھاؤں گا؟ جس رب کے 3 دن سجدے نہیں کرنا، کس منہ سے اس رب کی نعمتیں کھاؤں گا؟ اس نے 3 دن سجدہ بھی نہیں، 3 دن کھانا بھی نہیں۔ ہماری سوچ وہاں جاتی ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج صبح آپ نے کیا کھایا تھا، آج دوپہر میں آپ نے کیا کھایا تھا، آج شام کو آپ نے کیا کھایا تھا، ہفتے بھر میں کتنی روٹیاں کھا جاتے حساب ہے، ہفتے بھر میں کتنی چائے پی لیتے حساب ہے، ہفتے بھر میں کتنا کلو چاول کھا جاتے حساب ہے، ہفتے بھر میں کتنی بوٹیاں کھا جاتے حساب ہے۔ ارے رب کی نعمتیں تو ہفتے بھر بے حساب کھاتے پیتے ہو، اور اس رب کو جو نعمت کھلانے والا ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہفتے میں 1 بار مسجد میں جاتے ہو اور 2 رکعت پڑھ کے لگتا ہے کہ اسی 2 رکعت میں اللہ کی ساری نعمتوں کا میں نے حق ادا کر دیا۔ توبہ کرو کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب آخری بات عرض کرتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے محبت سے آپ، اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرہ۔ ایک بزرگ بنی اسرائیل کا ایک عابد دنیا کو ٹھوکر مار کر پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا، اور پہاڑ کی چوٹی پر اس نے دنیا سے کٹ کٹا کر 300 سال تک عبادت کی۔ کتنے سال تک؟ کتنے سال تک؟ 300 سال عبادت کی، پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا 300 سال تک اللہ کی عبادت کر، روزہ بھی، سجدہ بھی، شب بیداری بھی، شرم و ندامت کے آنسو بھی، توبہ استغفار بھی۔ اب 300 سال پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا، کوئی انسان نہیں، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، بدنگاہی، بدتمیزی، کسی پر بہتان، کسی سے جھگڑا، کوئی چوری چماری، کسی سے حسد کینہ، کچھ بھی نہیں، اکیلا ہے، آس پاس کوئی نہیں، اکیلا 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن نماز پڑھ رہا تھا، جیسے ایک سلام پھیرا تو دیکھا سامنے ایک آدمی موجود تھا، تو جیسے دیکھا چونک گیا کہ یہاں تو 300 سال سے کوئی آیا نہیں، یہ کون؟ پوچھا بھیا تو کون، کہاں سے آیا، یہاں آنے کی وجہ کیا؟ تو جانتے آنے والے نے کیا کہا؟ آنے والے نے کہا میں موت کا فرشتہ ہوں، اسرائیل، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تمہاری روح قبض کرنے کی، بس بہت ہو گئی، زندگی ختم، اب زندگی ختم ہو گئی، اب میں تمہاری روح کو نکالنے آیا۔ تو کہتا ہے کہ اسرائیل، اگر تو روح نکالنے آیا تو کھڑے رہ کر کیا کر رہا، اب تک تو نے میری روح کو نکالا کیوں نہیں؟ تو فرشتے نے کہا جب میں آیا تو تو نماز میں تھا، اور میں انتظار کر رہا تھا کہ تو نماز سے فارغ ہو تو میں تجھ سے ملاقات کروں۔ تو فرشتہ، تو وہ بنی اسرائیل کا عابد حیرت سے کہتا ہے کہ تو جب کسی کی روح نکالنے جاتا ہے تو تو ویٹ نہیں کرتا، آدمی کسی بھی پوزیشن میں تو روح نکال لیتا ہے، لیکن میرے معاملے میں تو انتظار کر رہا تھا، کیا وجہ؟ تو جانتے ہو فرشتے نے کیا کہا؟ فرشتے نے کہا اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میرا یہ بندہ جس نے 300 سال میری عبادت کی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بندہ جس حالت میں مرنا پسند کرے گا، اے اسرائیل اسی حالت میں تو اس کی روح کو قبض کرتا۔
جاتے ہی نکال مت دینا، اس کو پوچھنا کیسے مرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا اچھا میرے رب کا یہ فضل و کرم مجھ پر ہو گیا۔ وہ کہتا اگر رب نے مجھے مہلت دی ہے نا تو میری تمنا یہ ہے، میں نے زندگی بھر اپنے رب کے سجدے کیے، تمنا یہ ہے کہ میں 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر کے کھڑا ہوتا، جب دوسری رکعت کا آخری سجدہ کروں گا نا تو آخری سجدے میں تو میری روح نکال دے۔ میں چاہتا ہوں کہ روح نکلے تو سجدے کی حالت میں نکلے۔ کتنی پیاری موت۔ فرشتے نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ وہ کہتا جی تو نہیں چاہتا تھا کہ میں آخری سجدے میں جاؤں، کیونکہ پتا تھا یہ نماز زندگی کی آخری نماز ہے۔ جی تو چاہتا تھا کھڑے 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 زندگی تمام ہو جائے، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہیں فرشتہ یہ نہ سمجھے کہ میں موت سے ڈر گیا، اس میں میں نے نماز مکمل کی، آخری سجدے میں پہنچا۔ آخری سجدے میں جب وہ بندہ گیا تو فرشتے نے روح قبض کر دی۔ جانتے حدیث شریف میں کیا آتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل کا وہ عابد جس کی روح کو حالت سجدہ میں نکالا گیا تھا، آج بھی جب میں آپ کی خدمت میں آتا ہوں تو اس عابد کو آسمانوں پر سجدے کی حالت میں پاتا ہوں۔ زندگی سجدے میں گزری، موت سجدے میں آئی، آج بھی آسمانوں پر حالت سجدہ میں۔ کتنی پیاری موت ہوگی، اللہ سب کو ایسی موت عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا کے پیٹوانوں، اب جب اس بندے کو دیکھیں، نعرہ کہیں پتہ نہیں کہاں سے لگ رہا ہے، مجھے نہ گاڑی نظر آئی نہ سید صاحب نظر آئے۔ مہمان جو بھی آئیں گے وہ یہیں کے لیے آئیں گے نا، تو آپ بالکل بدنظمی نہیں کریں گے، آپ بیٹھے رہیں گے، مہمان یہاں آئیں گے، پھر اس کے بعد ان کا خیر مقدم یہ منبر سے کیا جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ۔ رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں میں نے اپنے اس بندے پر رحم کیا، لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ دیکھیں میں نے کہا نا توجہ نہیں ہے آپ، ختم کر دوں جی تو سن بھی تو نہیں رہے آپ۔ اللہ نے اس بندے کے بارے میں کہا فرشتوں میں نے اس پر رحم کیا، لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ ایسے موقع پر بولی جاتی ہے میرے بھائی۔ رب نے فرمایا میں نے رحم کیا، لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اللہ کرے کہ قیامت میں رب ہمارا بھی فیصلہ یوں ہی فرما دے، آمین کہیں۔ اللہ ہمارے بارے میں بھی کہے کہ فرشتوں لے جاؤ، میں نے اس پر رحم کیا، جنت میں داخل کر دو۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں لے جاؤ، میں نے اس پر رحم کیا، اسے جنت میں داخل کر دو۔ اب جیسے ہی رب نے فرمایا، جانتے ہو بندہ کیا کہتا ہے؟ بندہ کہتا ہے مولا مجھے تیری رحمت کے صدقے جنت میں نہیں جانا، رحمت کے صدقے میں جنت میں جانا ہوتا تو دنیا کو ٹھوکر کیوں مارتا، گوشہ نشینی کیوں اختیار کرتا، 300 سال تیری عبادت کیوں کرتا؟ مجھے تیری رحمت کے صدقے جنت نہیں چاہیے، 300 سال کی عبادت کا بدلہ چاہیے۔ میں نے 300 سال دنیا سے کٹ کٹا کر جو تیری عبادت کی ہے آج اس کا صلہ چاہیے۔ تو جانتے ہو رب نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا تجھے تو بے حساب کتاب میں جنت میں داخل کر رہا تھا، لیکن تجھے 300 سال کی عبادت کا بدلہ چاہیے۔ اب فرشتوں اس کا حساب لیا جائے گا، لے چلو اسے میزان کے قریب۔ اب اسے اس ترازو کے پاس لایا گیا جہاں نیکی بدی کو تولا جاتا ہے۔ رب نے فرمایا اس کی 300 سال کی عبادت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو۔ ایک پلڑے میں اس کی 300 سال کی عبادت کو رکھا گیا، واقعی بہت زیادہ تھی، وہ پلڑا بھاری ہو گیا۔ اب رب نے فرمایا کہ میں نے تجھے جو نعمتیں عطا کی ہیں 300 سال عبادت کر کے تو نے میری ایک نعمت کا بھی حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ ابھی فیصلہ کیے دیتے ہیں۔ رب نے فرمایا کہ میری تمام نعمتوں میں جو سب سے چھوٹی نعمت ہے اس کی ایک آنکھ کو نکالو اور ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھ دو۔ اب فرشتوں نے اس کی آنکھ کو نکالا، دوسرے پلڑے پر رکھ دیا۔ اب جیسے ہی رب کی نعمت کو رکھا گیا 300 سال کی نیکی دھری کی دھری رہ گئی، رب کی نعمت والا پلڑا بھاری ہو گیا۔ رب نے فرمایا بندے خود دیکھ لے، 300 سال عبادت کر کے ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکا، ابھی تو دوسری آنکھ باقی ہے، ابھی تو تیری زبان باقی ہے، ابھی تو تیرے کان باقی ہے، ان سب کا بھی تیرا حساب لوں؟ کیا پتا تیرا ان سب کا بھی حساب
तकलू, ऐ फरिश्तों एक नेकी का भी हक अदा न कर सका, इसके पास कुछ भी नहीं है, ले जाओ इसको जहन्नम में डाल दो। अब जैसे ही रब ने फरमाया वो रोने लगता है, ऐ मौला मुझे माफ फरमा दे, ऐ अल्लाह मुझे अपनी इबादत पर भरोसा नहीं है, अपने तकवे पर भरोसा नहीं है, अपनी शफ़ेदारी पर भरोसा नहीं है, ऐ अल्लाह तू रहमान है माफ कर दे, तू करीम है माफ कर दे, तू सत्तार है माफ कर दे। जब बंदा रो रो कर रब की बारगाह में अर्ज करने लगा, रब ने फरमाया फरिश्तों मैंने इसे माफ कर दिया, ले जाओ इसको जन्नत में दाखिल कर दो। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे जरा सोचो, बनी इस्राइल का वो अभी 300 साल तक अल्लाह की इबादत करने के बाद भी एक आंख का भी हक अदा न कर सका। मेरे रब ने हमें अनगिनत नेमतें अता की हैं, हमें तो जिंदगी भी 100 साल की नहीं मिली, हमें तो जिंदगी भी 150 साल की नहीं मिली। जब कयामत में अल्लाह हमसे एक एक नेमत का हिसाब लेगा, ऐ मेरे बंदे तू नाफरमानी करता था, तू तो बगावत किए बैठा था, मैंने जिन कामों से मना किया अपनी जिंदगी में तूने वो सारे काम किए, मैंने जिन कामों का हुक्म दिया तूने कभी मुंह परख कर भी उन कामों की तरफ नहीं देखा। अब बता तू मेरी नेमतों का शुक्र कैसे अदा करेगा, मेरी नेमतों का हक कैसे अदा करेगा। अल्लाह हमसे कयामत के दिन हिसाब लेगा, हम क्या बताइए हिसाब देने के काबिल हैं? ऐ सरकारे मदीना के पेटमानो, इमाम हुसैन से मोहब्बत रस्म और रिवाज करके अदा नहीं कर सकते हो, इमाम से वाकई प्यार है सजदों के पाबंद बन जाओ। अगर तुम नमाजें पढ़ पढ़ कर इमाम हुसैन के नाना की आंखों को ठंडक पहुंचाओगे, नाना की आंखों को ठंडक पहुंचेगी, नाना भी राजी हो जाएंगे, नवासे रसूल भी राजी हो जाएंगे और अल्लाह भी हम गुनाहगारों से राजी हो जाएगा। जिक्र शोहदाए करबला की महफिल में आने वालों, रस्म और रिवाज वाले हुसैनी मत बनो, अमल वाले हुसैनी बनो। कह इंशाअल्लाह यजीद से नफरत है, यजीदियत से नफरत करो। यजीद जो कुछ करता था उलमा ने बताया होगा ना, अपनी जिंदगियों से वो सारी चीजें निकालो जो काम यजीद पलीद करता था, और जो काम मेरे इमाम करते थे, इमाम से प्यार है तो उनके नक्शे कदम पर चलो। क्या इंशाअल्लाह सुबह उठकर रोजाना दाढ़ी मुंडाना यजीद का काम है कि इमाम हुसैन का? जी पता तो है फिर भी मुंडाते हो, मैंने समझा शायद मालूम नहीं होगा, पता है फिर भी मुंडाते हो। ये इमाम हुसैन की मोहब्बत है। झूठ बोलना यजीद का काम है कि इमाम हुसैन का? वादा खिलाफी करना, गालियां देना, जुआ खेलना, गाने सुनना, नफ्स से मोहब्बत करना, रब रसूल की परवाह किए बगैर मन की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना, ये इमाम हुसैन का काम है। मेरे प्यारे आका के पेटवालों, आखिरी बात जाते जाते कहूंगा, तबीयत के पीछे चलना यजीद का काम है और शरीयत के पीछे चलना इमाम हुसैन का काम है। तबीयत के लिए अहले बैत के खून से हाथों को रंगना यजीद का काम है और शरीयत की खातिर सब कुछ लुटा देना इमाम हुसैन का काम है। अल्लाह अपने महबूब पाक के सदक़े हम सबको इमाम अली मकाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको अल्लाह सही मायनों में हुसैनी बनाए। दरमियाने गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर, बिलखुसूस उलमा इकराम को, सादात इकराम को गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। मेरा करीम मेरी तौबा कबूल फरमाए और इमाम अली मकाम के सदक़े हमारी आज की इस महफिल को अल्लाह क़यामत में हम सब के लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का सबब बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।